بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ اور پیج ہے 84۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بعد از نبی رہنمائی امت بے مثل کی، جس نے دین کی خدمت، اصحاب آقا میں بالاتر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ عام طور پر لوگوں کو فطرت کے پیش افتادہ اور مانوس واقعات و افعال کی توجیہ میں کوئی دشواری نہیں نظر آتی، مثلا بھاری چیزوں کا نیچے آ جانا، درختوں کی بالیدگی، حیوانات میں توالد و تناسل یا غذا سے جسم کی پرورش وغیرہ کے واقعات، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان صورتوں میں ان کو علت کی بذات خود اس قوت کا علم و احساس ہے جس کی بنا پر یہ اپنے محلول کو مستلزم ہے، اور اس لیے ظہور معلول میں خطا کا مستلزم، اور اس لیے ظہور معلول میں خطا کا مکان نہیں۔ بات یہ ہے کہ تجربیہ یا عادت دراز کی وجہ سے ان کے ذہن میں ایک ایسا میلان و رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ علت کے سامنے آتے ہی اس نتیجے کا یقین ہو جاتا ہے جو معمولاً اس کے ساتھ پایا گیا ہے، اور یہ مشکل سے ممکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور نتیجہ ظاہر ہو سکتا ہے، صرف اس صورت میں جب کہ غیر معمولی واقعات و حوادث ظاہر ہوتے ہیں، مثلا زلزلہ، وبا یا کوئی اور عجیب و غریب بات، تو البتہ ان کی صحیح علت کا پتہ نہیں لگتا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی توجیہ و تشریح کیسے کی جائے۔ اس مشکل میں پڑھ کر لوگ علی العموم کسی اندیکھی صاحب عقل و ارادہ ذات کے قائل ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابل توجیہ ناگہانی واقعات اسی ذات کے پیدا کردہ ہیں، لیکن فلاسفہ کی باریک بین نگاہ کو نظر انداز کرتا ہے، نظر آتا ہے کہ وہ روزمرہ کے معمولی واقعات کے پیدا کرنے والی قوت بھی اسی طرح نامعلوم، ناقابل توجیہ ہے جس طرح کی انتہائی سے انتہائی غیر معمولی واقعات کی۔ چنانچہ بہت سے فلاسفہ اپنی عقل کو اس پر مجبور پاتے ہیں کہ بلا استثناء تمام واقعات عالم کا مبدا اسی ذات کو قرار دیں جس کی طرف عوام صرف معجزات اور فوق الفطرت اور واقعات و حوادث کے ظہور کو منسوب کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر معلول کی واقعی و براہ راست علت و فطرت کی کوئی قوت نہیں، بلکہ ایک ہی برابر کا ارادہ ہوتا ہے۔ بلیئرڈ کا ایک گیند جب دوسرے گیند سے ٹکراتا ہے تو خدا اپنے ارادہ خاص سے اس کو متحرک کر دیتا ہے، اور یہ ارادہ ان عام قوانین کے مطابق ہوتا ہے جو اس سے اپنی مشیت سے کائنات پر حکم فرمائی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا چوتھا ویلاگ۔ انشاءاللہ 5ویں ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ 4 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحرنم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لیں تو چمن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لیں پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چمن میلا نہیں ہوتا، میں ناداں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا۔